نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں گمان کی کثرت اور تجسس سے بچنے کا حکم دینے کے بعد تیسرا حکم یہ دیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اس آیت میں تیسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تمہیں ناپسند ہوگا، تو پھر مسلمان بھائی کی غیبت بھی تمہیں گوارا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو پیٹھ پیچھے برا کہنا اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانے کے طرح ہے۔ جس طرح کسی کا گوشت کاٹنے سے اس کو غیظہ ہوتی ہے، اسی طرح اس کی بدگمانی کرنے سے اسے قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ در حقیقت عزت و آبرو انسان کو گوشت سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اس آیت میں غیبت کرنے سے منع کیا گیا اور ایک مثال کے ذریعے اس برائی کو بیان فرمایا گیا ہے۔ کثیر احادیث میں بھی اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ان میں سے 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کرو جس کا وہ ذکر کرنا ناپسند کرتا ہے۔ عرض کی گئی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہو جسے میں بیان کرتا ہوں؟ ارشاد فرمایا، تم جو عیب بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تبھی وہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت زنا سے زیادہ کیسے سخت ہے؟ ارشاد فرمایا، مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ غیبت کے متعلق کچھ شرعی مسائل۔ غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے اسی طرح فعل سے بھی ہوتی ہے۔ صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا اشارے کے ساتھ، سب صورتیں حرام ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے نقل کرنا، مثلا کسی لنگڑے کی نقل کرے اور لنگڑا کر چلے، یا جس چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتاری جائے، یہ بھی غیبت ہے، بلکہ زبان سے کہہ دینے سے یہ زیادہ برا ہے، کیونکہ نقل کرنے سے پوری تصویر کشی اور بات کو سمجھانا پایا جاتا ہے، جبکہ کہنے میں وہ بات نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے، مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے، جبکہ وہ صورتیں نہ ہوں جن میں غیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے، یعنی یہ کہ کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف اور کا اندیشہ ہو تو دل سے اسے برا جانے۔ اگر ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے، یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے، ورنہ سننے والا بھی گنہگار ہوگا۔ غیبت سے توبہ اور معافی کے شرعی مسائل۔ جس کی غیبت کی اور اگر اس کو اس کی خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا برائی کی، تم معاف کر دو۔ اس سے معاف کرانے کے بعد توبہ کر لے۔ اگر اس کو خبر نہ ہوئی ہو تو توبہ اور ندامت کافی ہے۔ جس کی غیبت کی گئی ہے اسے خبر نہ ہوئی اور اس نے توبہ کر لی، اس کے بعد اسے خبر ملی کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے، تو اس صورت میں اس کی توبہ صحیح یا نہیں، اس میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ توبہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ شخص جس کی غیبت ہوئی خبر پہنچنے کے پہلے ہی مر گیا تو توبہ صحیح ہے، اور توبہ کے بعد اسے خبر پہنچ گئی تو صحیح نہیں جب تک اس سے معاف نہ کرائے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی غیبت کی وہ مر گیا یا کہیں غائب ہو گیا تو اس سے کس طرح معافی مانگے، یہ معاملہ بہت دشوار ہو گیا۔ اس کو چاہیے کہ نیک کام کی کثرت کرے تاکہ اگر اس کی نیکیاں غیبت کے بدلے میں اسے دے دی جائیں، جب بھی اس کے پاس نیکیاں باقی رہ جائیں۔ بعض لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ تم فلاں کی غیبت کیوں کرتے ہو، تو وہ نہایت دلیری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ڈرتا نہیں، چلو میں اس کے منہ پر یہ باتیں کہہ دوں گا۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا غیبت اور حرام ہے، منہ پر کہو گے تو یہ دوسرا حرام ہوگا۔ ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان احادیث اور مسائل پر غور کریں اور غیبت سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ فی زمانہ اس حرام سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آج کل مسلمانوں میں یہ بلا بہت پھیلی ہوئی ہے اور وہ اس سے بچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے ہیں۔ ان کی بہت کم مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جو چغلی اور غیبت سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت جیسی خطرناک باطنی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔